خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست ایک محدث اور فقیہ ہو گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے تنبیہ الغافلین۔ اس کے اندر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور حضرت صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر واقعات بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے کیا برکتیں ملتی ہیں، اس پر ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیے۔ حضرت فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت فرمائے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھ رہے ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور ذکر وہ تم سے سنائی نہیں مجھے دے رہا، اور صرف درود پاک پڑھ رہے ہو، یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کہا انا سفیان، میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ ہوتے تو میں یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ ہوا یہ کہ میں اور میرا والد حج کرنے کے لیے اپنے شہر سے روانہ ہوئے۔ رستے میں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے۔ میرے والد ماجد بیمار ہوئے، میں ان کی عیادت کے لیے ان کے ساتھ موجود تھا۔ میرے والد صاحب کی طبیعت تھی کہ سنبھلنے نہیں پا رہی تھی۔ قافلہ چھوٹا، ہم اکیلے رہ گئے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، میں بڑا پریشان ہوا۔ غریب الوطنی ہے، اپنے علاقے سے ہم دور ہیں، اور پھر میرے والد کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، پیٹ پھول گیا۔ اس بات نے مجھے اور پریشان کیا۔ تو کہتا ہے کہ نوجوان بتاتا ہے کہ مجھے اونگ آ گئی۔ تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل شخصیت، جن کا لباس ایسا حسین ہے کہ ویسا حسین میں نے لباس کہیں کسی کا دیکھا نہیں، اور ان کے لباس سے اور ان کے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ انہوں نے آ کر کے میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، تو پہلے میرے والد کا چہرہ سیاہ تھا، ان کا ہاتھ چہرے پر پھرنے کے بعد میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور پھر انہوں نے میرے والد کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا، اور جب وہ لوٹ کر واپس جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور انہیں کہنے لگا کہ اس مشکل کے وقت میں ہم پر یہ کرم کرنے والے آپ کون ہیں؟ فرمایا وما تعرفنی، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں تیرا نبی محمد بن عبداللہ ہوں۔ تمہارا والد گناہ گار تھا، لیکن یہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ جب اس پر یہ آفت ٹوٹی تو اس نے مدد کے لیے مجھے پکارا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا جب ہمیں مدد کے لیے پکارا کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کو آ جایا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا کے مختلف خطوں سے، حصوں سے عاشقان رسول، خوش نصیب عاشقان رسول مکے کا سفر کر رہے ہیں، مدینے کا سفر کر رہے ہیں، دل میں حج کرنے کا ارمان لیے ارض مقدس پہ حاضر ہو رہے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا رہے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی پا رہے ہیں. اور یہاں ہمارے پاکستان سے ابھی جو حاجی روانہ ہو رہے ہیں یہ پہلے مدینے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، مدینہ منورہ کا ان کا سفر ہے، اور پھر مدینہ منورہ سے انہوں نے مکہ مکرمہ آنا ہے، اور پھر باقی کے دن انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ گزارنے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ مکے میں لے جائے، مدینے میں لے جائے. ان مبارک ایام میں حج کی سعادت پانے کے عنوان پر بندے کا سفر ہو جائے تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. اور جو عاشقان رسول ابھی تیاریوں میں ہیں، جا رہے ہیں، ان کے لیے مدنی چینل نے بڑا اچھا ایک پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے احکام حج کے عنوان پر. ہر سال پروگرام ہوا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس سال بھی ہو رہا ہے. اور اس پروگرام کی خصوصیت اور یوں بولیے کہ اس پروگرام کی جو اسپیشیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا استاذ العلماء مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ، جو کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے رکن بھی ہیں، آپ اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور بالخصوص حج کے حوالے سے جو رہنمائی ہے یہ ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو آپ مدنی چینل کے ناظرین گھر پر جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، حج کے بارے میں معلومات لینا چاہیں، حج کے عنوان پر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، مکہ مکرمہ کے حوالے سے، مدینہ منورہ کے حوالے سے، اور ارکان حج کے حوالے سے، ایام حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی کویسچن ہو، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور اپنی کالز کے اور اپنی میسیجز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. آپ ماشاءاللہ زیارت کر چکے ہیں کہ استاد صاحب قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. مرحبا، اضحک اللہ حسینک، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا فضل و احسان، الحمدللہ رب العالمین. احکام حج پروگرام ہے، نعت خوان بھی ہیں، ناظرین بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں. کیا ہی خوب ہو کہ 2-4 اشعار اگر شروع میں کوئی ذوق والے ہو جائیں تو ذوق تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن خوش نصیبوں کا سفر ہے اللہ کریم ان کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، سفر میں عافیتیں اور سلامتیاں اللہ نصیب فرمائے۔ استاد قبلہ یہ فرمائیے کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے انسان کی نیت کا درست ہونا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرہ ہی کیا، تمام ہی جو عبادات ہیں نیت اس میں ایک بنیادی پلیٹ فارم ہوتی ہے۔ نیت صحیح نہ ہوئی، نیت میں خطا واقع ہوئی تو عبادات جو ہیں ان کی ادائیگی میں بڑی بڑی پرابلمس آ جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو عام طور پر عبادت سمجھا جاتا ہے، وہ بذات خود عبادت نہیں ہوتی، تو وہاں نیت کے اتنے مسائل نہیں آتے۔ جیسے صحیح ہے، صحیح کرنا نیکی ہے، ہر نیکی عبادت نہیں ہوتی، نیکی ہے لیکن صحیح کرنا عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ تو صحیح کے اندر کس نے نیت نہیں کی تو بھی چلے گا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب کوئی آدمی جو چور کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور چور نے ایک صفا سے چکر لگایا، یہ اس کے پیچھے، پھر مروہ سے لگایا اس کے پیچھے، 7 چکر لگائے اس کے پیچھے پیچھے، تو اس کی صحیح ہو گئی۔ اسی طریقے سے وضو خود جو ہے وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ وضو ذریعہ ہے نماز تک پہنچنے کا۔ اصل عبادت مقصودہ نماز ہے، تو وضو کے اندر اگر نیت کسی کی نہیں تھی تو وضو تب بھی ہو جائے گا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں عبادات کی، جیسے روزہ ہے، اس میں نیت کے اپنے مسائل ہیں۔ کچھ روزے تو وہ ہوتے ہیں جس میں رات کو نیت کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے نماز ہے، نماز جنازہ ہے، جمعہ کی نماز ہے، تمام ہی نمازیں۔ تو حج اور عمرہ کے اندر نیت جو ہے وہ اس کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھا جائے سامنے کہ ہم جو احرام 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 جو بار بار سنتے ہیں،
یہ احرام جو ہے وہ نیت کا نام ہے. جب کسی شخص نے نیت کی اور تلبیہ کہا، تلبیہ یا اس کا قائم مقام کہنا ضروری ہے، تو نیت کی یا تلبیہ کہا تو احرام شروع ہو گیا، سبحان اللہ. حالت احرام شروع ہو گیا اس کا. اب باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پابندیاں ہیں کہ جی بغیر صلاح لباس پہنے گا، یعنی سلاوہ نہیں پہن سکتا، چہرہ نہیں چھپائے گا، مرد جو ہے وہ سر نہیں ڈھانپے گا، باقی جو زینت کے ممنوعات ہیں، دیگر ممنوعات ہیں. تو نیت جو ہے وہ احرام کو لازم کرتی ہے. کسی نے صرف چادریں پہن رکھی ہیں تو یہ تو احرام نہیں ہوگا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ دو چادروں کے بغیر نیت نہیں ہو سکتی. ابھی پچھلے ہفتے ایک مسئلہ درپیش ہوا جی. کہ مطلب ہفتے سے مراد یہ کہ کوئی 10 دن کا واقعہ ہوگا، 10 دن پہلے کا واقعہ ہوگا صحیح. کہ کوئی 1000 سے زیادہ بندہ تھا اللہ اکبر. جو پہنچا ذوالحلیفہ پر. صحیح. ان کو پتہ نہیں تھا کہ مکہ میں جو ہے نا داخلہ ممنوع ہو گیا ہے. اب انہوں نے نیت کر لی. نیت کرنے کے بعد جیسی گاڑیوں میں بیٹھے پولیس آ گئی مدینہ منورہ میں. ابھی تو سفر شروع بھی نہیں کیا ہے، صحیح. لیکن میقات سے نیت کر لی انہوں نے، صحیح. جناب آپ تو جا نہیں سکتے. بعض لوگوں کو ایئرپورٹ پر پرابلم آئی ہے، کنیکٹنگ فلائٹ تھی، گئے جناب بحرین پہنچے. اب یہاں سے تو چلے گئے آرام باندھ کے، نیت بھی کر لی، وہاں جانے سے پہلے نیت کر لی، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے. اب ان کو بوڑی نہ دیں، جی آرام میں تو الاؤ نہیں ہے. تو نیت شروع ہو گئی ہے. اب نیت کے جتنے بھی ثمرات ہیں، اب جو روک دیے گئے، تو بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ بھئی اگر چونکہ حالت احرام شروع ہو چکی ہے تو اگر یہ کپڑے پہن کے جا سکتے ہیں تو کپڑے پہن کر جائیں، اور وہاں جا کے جو ہے نا چادریں پہن لیں. تو یہ جو کچھ وقت کے لیے جو ان سے غلطی کا ارتکاب ہوگا اس کی وہ جنایات دیں، جو کفارہ ہوگا وہ دے دیں، تاکہ حالت احرام تو ختم ہو. اور اس پر بھی قدرت اگر نہیں ہے تو پھر حکم یہ بیان ہوا، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جانے سے روک دیا جائے تو پھر پہلے مکہ مکرمہ میں قربانی ہوگی اس کی طرف سے. قربانی ہونے کے بعد پھر یہ احرام کھولے گا. یعنی اس کے احرام کھولنے کا جو ذریعہ شریعت نے بیان کیا ہے وہ ہے مکہ مکرمہ میں قربانی. اور یہ اس طرح کا جو معاملہ پیش آنا ہے، یہ معاملہ جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کو درپیش ہوا. جب وہ قافلہ جانے سے روک دیا گیا تو اس پورے قافلے نے اپنی قربانیاں بھیجیں، اور وہ قربانیاں جو بھیجی گئیں پھر جا کے احرام کھولا گیا. تو اب ایک نیت کی وجہ سے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو نیت بنیاد بھی ہے، آغاز بھی ہے، اور نیت کے ذریعے احکام ثابت ہو رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جی 2 الفاظ بولنے سے کیا ہوگا، یہ 2 الفاظ بولے جائیں تو اس کے اپنے اثرات ہیں، نہ بولے جائیں تو اپنی پرابلمز ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو میقات پر نیت کرنا بھول جاتے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں کر پاتے. اب انہوں نے نیت نہیں کی، ان کے اپنے مسائل پہ شروع ہوتے ہیں. تو یوں کہنے کو تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ دل میں نیت کرنے کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، اور ساتھ میں تلبیہ پڑھنا ہے. اگر نیت کی تلبیہ نہیں پڑھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے صفاتی نام ہے یا اسم جلالت ہے، ذکر کی نیت سے، یعنی تلبیہ کا ذکر کی نیت سے نہیں پڑھا تو احرام شروع نہیں ہوگا. تو ایسی نیت ابھی ادھوری ہے. تو زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھتے ہیں. تو یوں نیت بہت اہم ہے. سبحان اللہ. کس وقت جو ہے وہ احرام باندھا جائے اور کس وقت نیت کی جائے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا شخص کہاں سے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. صحیح. جیسے جو لوگ شروع میں جا رہے ہوتے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہوتے ہیں، صحیح. تو وہ نیت نہیں کریں گے. ٹھیک. 2 دن پہلے ایک مسئلہ آیا، ہمارے گھر والوں کے پاس آیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون مدینہ منورہ جا رہی ہے، پہنچ چکی ہے، اور اس نے عمرے کی نیت کر لی. صحیح.
اب اس نے تو قیام کرنا ہے 8-10 دن مدینہ منورہ میں. اب کسی نے بتایا نہیں اس کو کہ بھئی مدینہ جانے والے کو نیت نہیں کرنی عمرے کی. اب نیت کر لی. اب ظاہر بات ہے خواتین کوئی احرام کو چادر تو باندھتی نہیں ہے، عام لباس میں ہوتی ہیں. اب نیت کر لی تو اب چہرہ بھی نہیں چھپائے گی، اور خوشبو بھی استعمال نہیں کرے گی، دیگر پابندیاں بھی اس کے اوپر ہیں. تو ہم نے تو یہی جواب بھجوایا کہ بھئی ٹرین میں بیٹھے کسی محرم کے ساتھ اور عمرہ کر کے آ جائے. ٹرین جو ہے نا بڑا اچھا سیف راستہ ہے، سبحان اللہ. عمرہ کر آ جائے تاکہ احرام سے فارغ ہو جائے. ورنہ یہ 10 دن 8 دن پابندیوں میں رہے گی تو دشواری ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سے تو میں بات ادھر رہے گی. جی جی نیت کے لیے ڈیپینڈ ہے کہ کون کہاں سے جا رہا ہے. صحیح. مدینہ منورہ جا رہا ہے تو اس کو تو حج عمرے کی نیت وطن سے جاتے ہوئے نہیں کرنی. صحیح. جب وہ مدینہ منورہ سے قصد کرے گا مکہ مکرمہ کا تو ابیار علی سے ذوالحلیفہ جس کا نام ہے وہاں سے نیت کرے گا. اچھا کتابوں میں مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے کوئی جوفہ کے راستے سے جاتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو ذوالحلیفہ پہ نیت کرے چاہے تو وہ جوفہ پہ نیت کرے. اور پرانے زمانے میں کیا تھا کہ یہ جو راستہ ہے ملک شام سے آنے والے استعمال کرتے تھے، شام سے آنے والے، مصر سے آنے والے. اب ایسا ہوا کہ ٹرین جب سے آئی ہے تو میں نے اس ربیع الاول میں ایک تجربہ کیا، عمرے پہ حاضر ہوا تھا کہ ٹرین کے راستے جوفا کا جو میقات ہے وہ کہاں آتا ہے. لوکیشن بھی لگا کے رکھی اور چیزوں کو بھی دیکھتا گیا میں. تو جب مدینہ منورہ سے ٹرین چلتی ہے ایک تو یہ کہ 10 منٹ کے بعد اعلان ہو جاتا ہے جی اپنا نیت کر لیں. اس 10 منٹ کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. 10 منٹ کب گزرے پتہ نہیں چلتا کیونکہ لب سرحد پر ہے نا ذوالحلیفہ، تو دور تو ہے ہی نہیں. ایک تو اس بات کا خیال کرنا ہے جس کو ذوالحلیفہ سے نیت کرنی ہے. یعنی پہلے تو میں اسٹاپ بیان کروں. یہ جو ٹرین مدینہ منورہ سے چلتی ہے عام طور پر اس کے 3 اسٹاپ ہوتے ہیں. ایک عبداللہ سٹی، جدہ، پھر مکہ مکرمہ. بعض ٹرینیں ایسی ہیں جو جدہ نہیں رکتی، اس کا ٹکٹ تھوڑا مہنگا بھی ہوتا ہے اور وقت بھی کم ہوتا ہے. 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، باقی کا 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو جاتے ہوئے عبداللہ سٹی پہ ایک اسٹاپ آتا ہے، نہ بھی آئے تو آبادی آتی ہے. سمجھیں کہ جدہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک وہ شہر آتا ہے، باقی تو صحرائے مدینہ ہے. اچھا اب عبداللہ سٹی سے کوئی 15 منٹ پہلے عبداللہ سٹی کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے کہ عبداللہ سٹی آئے گا. 15 منٹ پہلے جوفا کی محاذات آتی ہے. یعنی تقریباً سمجھ لیں کہ 45 منٹ سے 1 گھنٹہ کا سفر گزارنے کے بعد کوئی یہاں سے نیت کرنا بھول جاتا ہے. اب وہ بھی ایک محاذات ہے، وہاں سے نیت کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ ٹرین میں بیٹھ کے پوچھتے رہے مسئلہ، بس میں تو اختیار ہوتا تھا کہ بس موڑ لو آ جاؤ، ٹرین میں تو اختیار بھی نہیں ہے. تو پھر بس میں ہلا بھی ممکن ہوتا تھا، ٹرین نے تو جا کر رکنا ہی مکہ شریف ہے. تو یوں ایک دوسرا اسٹاپ ہے، کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا پہلے سے، تو وہاں بھی نیت ہو سکتی ہے لیکن احتیاط کے ساتھ کی جائے گی. تو اسی طریقے سے جو لوگ جن کی وایا فلائٹ ہیں تو وہ اگر امارات سے ہے، بحرین سے ہے، تو بہتر ہے کہ یہ وہاں نیت کریں. گھر سے نیت کرنا سب سے افضل ہے. زیادہ مشقت ہوگی، زیادہ نیکی ملے گی، تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن 2 تقسیم کی گئی. ایک وہ شخص کہ جو نیت کے بعد پابندیوں کا خیال کر سکتا ہے، اس کے لیے گھر سے افضل ہے. جو نیت کے بعد پابندیوں کا خیال نہیں کرتا یا دشواریاں ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے میقات آنے سے پہلے نیت کر لے، یہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو بہتر یہ کہ جہاز جیسے اوپر اڑے اور نیت کر لی جائے. بعد میں آنکھ لگ جاتی ہے، دشواری ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہو گیا. سر یہ فرمائیں کہ احرام سے پہلے پہننے سے پہلے خوشبو چادروں کو جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. اس ٹائم ہے نہیں، اگر جس طرح ان کے لیے خوشبو لگانے کے احکام ہے اس کے مطابق وہ اپنی خوشبو بھی لگا رہی ہیں. تو اب یہ خوشبو حالت احرام کی نیت کے بعد اگر بدن کو لگے گی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہو؟
دیکھیں احرام کی جو چادریں ہیں اس کا تو درجہ دوسرا ہے. اصل تو بدن پہ لگانا ثابت ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ بھی بہتر ہے، لیکن جو ہے وہ بدن پہ لگانے کی زیادہ فضیلت ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں ہیں اور آپ کے بدن پر خوشبو چھلک رہی ہے. سبحان اللہ. تو جو نیت سے پہلے لگائی وہ روا ہے، چادر پر لگائی ہو یا جسم پر لگائی ہو، لیکن اس میں احتیاط یہ کی جائے کہ اس کا جرم نہ جمے. بس یہ ہے کہ خوشبو مسلی اور لگا لی، اس کی جو طے ہے وہ نہ جمے. ٹھیک ہو گیا. ہم سب لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، حج کا مسئلہ پوچھتے ہیں، عمرے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اور یہ مسئلہ پوچھنے میں لوگ بڑے فراخ دل ثابت ہوئے ہیں. یعنی کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں، کس و ناقص سے پوچھتے ہیں. تو اگر کسی سے مسئلہ پوچھا، غلط جواب ملا اور اس نے اس غلط جواب پر عمل بھی کر لیا، اب قصور بار کون ہے؟ وہ غلط مسئلہ بتانے والا یا یہ غلط پریکٹس کرنے والا؟ دیکھیے اگر تو بتانے والا عالم تھا صحیح. تو اس عالم پر گناہ نہیں ہے. لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑا عجیب مسئلہ بتا رہے ہیں جناب. دیکھیں ڈاکٹر لائسنس یافتہ ہو اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ معاملات نہیں کیے جاتے کہ جو ایک غیر مستند ڈاکٹر کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں. تو یوں شریعت نے تو بہت پہلے سے تقسیم رکھی ہے کہ مسئلہ بتانے میں چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لاکھ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو اگر عالم نے مسئلہ بتایا ہے، اٹکل پچو سے نہیں بتایا، ایک ہوتا نا اٹکل پچو سے بتانا، وہ عالم بھی بتائے گا تب بھی گناہ گار ہوگا. اللہ اکبر. یعنی ایسے ہی تکا لگا کے بتانا. اور ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی یادداشت کو بنیاد بنایا، بعد میں پتہ چلا کہ چوک ہو گئی ہے، سہو ہو گیا ہے، یا اس نے جو نتیجہ نکالا کہ بھئی یہ مسئلہ یوں ہے تو یوں ہے، اور وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کا نتیجہ نکالنا منع ہو، تو اس سے اگر بھول ہوئی ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن جس نے عمل کیا ہے اس پر تو الزام آئے گا. اور اگر مسئلہ بتانے والا جاہل تھا، عالم نہیں تھا، تو دونوں گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہو. مسئلہ ریلیونٹ بندے سے ہی جو ہے وہ پوچھا جائے، یہ تو واضح بات ہوگی نا جی. تو کوئی شک نہیں. یہ گناہ گار بھی ہوگا، اور اگر ایسا کام ہے جس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے تو اب وہ بھی آئے گا اس کے اوپر. بالکل وہ بھی آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ عافیت عطا فرمائے. اذا ثبت الشیء ثبت باللوازمہ، سبحان اللہ. جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مسئلہ حج کا پوچھیں، علماء سے پوچھیں، مستند علماء سے پوچھیں. دارالافتاء اہل سنت نے حجاج کرام کے لیے ایک اسپیشل سروس کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے، اور ایک اسپیشل نمبر جو ہے وہ دیا گیا ہے بالخصوص حجاج کرام کے لیے. الحمدللہ. تو اس سے جو ہے وہ آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ پاک و ہند سے جانے والا، اور بالخصوص یہ اگر بنگلہ دیش کو بھی اگر ساتھ میں ایڈ کر لیں، دیگر ممالک میں بھی افراد تو موجود ہیں اس مرض کے، یوں بولیے کہ گٹکا کھانے والے، پان کھانے والے، چھالیاں کھانے والے. یہ اتنے عرصے میں جب تک یہ احرام کی نیت کر کے رکھیں گے تو یہ گٹکا، پان، چھالیاں، سگریٹ کو بھی بیچ میں شامل کر ہی لیں. خوشبو لگانا تو منع ہے، سگریٹ کی بھی ایک اپنی بدبو ہوتی ہے. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے پان میں اگر خوشبو ڈلی ہوئی ہے تو پان نہیں کھایا جا سکتا. بعض لوگ سلیمانی پان بھی کھاتے ہیں، صرف کتھا چونا لگائیں گے اور منہ میں رکھ لیں گے. خوشبو کئی چیزوں میں ہوتی ہے. میٹھا پان ہے تو اس میں تو درجنوں چیزیں خوشبو والی ہوتی ہیں. اگر جو ہے وہ میٹھا پان نہیں پتی والا ہے تو پتی میں خوشبو ہوتی ہے. اور اس طرح کی چیزوں میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ کچی خوشبو ڈالی جاتی ہے، پکا کے نہیں ڈالی جاتی. اچھا جو سپاریاں ہوتی ہیں، میٹھی سپاریاں، اس میں بھی کچی خوشبو ڈالی جاتی ہے، اور کچی جو خوشبو ہے اس کا استعمال ممنوع ہے. یعنی ایک صورت بنتی ہے جیسے الائچی ہے، الائچی زردے میں پکا لی گئی، سالن میں پکا لی گئی، آگ کے عمل سے گزر گئی، اب اس کو کھایا جا سکتا ہے. تو اس تناظر میں ہم کچی خوشبو اور پکی خوشبو کی بات کر رہے ہیں. طبق کا عمل پایا گیا یا نہیں پایا گیا. تو پان کے اندر پتی والا پان ہے اگر تو پتی میں خوشبو ہوتی ہے، میٹھا پان ہے تو میٹھے پان میں کئی آئٹم ڈلے ہوتے ہیں، خوشبودار ہوتے ہیں. یا میٹھی چھالیاں ہے تو اس میں بھی خوشبو کے آئٹم ہوتے ہیں. کسی نے
پھیکی چھالیاں لی اور کتھا چونا لگایا، اس میں کوئی خوشبودار چیز نہیں ہے، پان منہ میں رکھ لیا، اس کی گنجائش تو موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حوصلہ افزائی اس کی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ کام کر لیں یا نہ کریں؟ مشورہ کیا آپ کا؟ دیکھیے عادت ہے نا اگر کسی کی کسی چیز کی، اور وہ جائز طریقے سے اپنی عادت پوری کر سکتا ہے، ٹھیک تو عادت کا باقی رہنا مناسب ہے، ٹھیک کیونکہ اس پورے راستے میں جو توجہ اللہ ہے وہ مقصود ہے۔ مرحبا۔ اگر توجہ ہٹتی ہے، بار بار ہٹتی ہے، تو مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک اچھا، پھر اس طرح کے جو سفر ہے نا، جی وہ ایک انقلابی سوچ بھی دیتے ہیں۔ جی بندہ بدل کر آتا ہے نا، واہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، داڑھی ماشاءاللہ رکھ لیتا ہے، خواتین پردہ شروع کر دیتی ہیں، انقلابی سوچ بھی دیتے ہیں۔ تو ایک آپشن ہے کہ اگر آپ کی اس طرح کی عادت ہے جو کہیں نہ کہیں جا کر صحت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اس سفر کو آپ یہ عادتیں چھوڑنے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ جی دیکھا جاتا ہے کہ کون کس عزم کا مالک ہے، اور کیونکہ فتاوی رضیہ شریف میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ لکھا ہے، کفل الفقی الفہم میں لکھا ہے کہ عادتیں جو ہیں وہ بندے کو مار دیتی ہیں بعض اوقات، اللہ یعنی ترک عادت جو ہے جی بے چینی پیدا کرتی ہیں، دیگر چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ جی میں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا، نشے کے بارے میں سیمینار تھا، بہت ہائی لیول کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ خیر میں نے میری بھی اسپیچ تھی اور میں نے آبجیکشن کیا، اور میں نے کہا کہ جو آپ حضرات نے علاج تجویز کیا ہے، میں اس کو قطعاً جو ہے اس کی حمایت نہیں کرتا دینی پس منظر میں، شریعہ پوائنٹ آف ویو سے۔ تو وہ اپنی بریفنگ میں بتا رہے تھے کہ جس شخص کا ہم علاج کرتے ہیں تو نشہ چھڑوا کے علاج نہیں کرتے ہیں، ہوں اس کو ایک وقت تک نشہ دینا پڑتا ہے، وہ علاج میں بھی نشہ دیتے ہیں، ایک وقت تک دینا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا بھی اس کی اجازت تو نہیں ہو سکتی، اب کوئی شراب پینے کا عادی ہے تو یہ تھوڑی کہ آپ شراب پلاتے رہو گے، ہم اس کو جائز کہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عادتیں چھڑانا کتنا دشوار کام ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ انقلابی سوچ کو اپناتے ہیں، اور واہ ہمت مردہ مدد خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے بہت ساری عادتیں چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو سگریٹ کی آپ نے بات کی، دیکھیے سگریٹ تو ویسے معیوب چیز ہے، بڑوں کے سامنے نہیں پی جاتی، معیوبانہ واضح ہے، تو حرام اگرچہ کہ نہیں ہے، لیکن سگریٹ کے اندر خوشبو تو نہیں ہوتی، عام سگریٹ میں نہیں ہوتی۔ جو فلیور والی سگریٹیں آئی ہیں ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ہمیں تجربہ تو خیر اس کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے یعنی کوئی ایسا نہیں کہ پاس بیٹھ کے پی رہا ہو اور ہم نے غور سے مشاہدہ کیا ہو۔ تو اس کے اندر کیونکہ اس لکوڈ ڈلتا ہے اس کے اندر، تو اس میں کیا صورتحال، کیونکہ اس میں تو ایک چیز واضح ہے نا کہ اس میں جلنے کا عمل پایا جا رہا ہے، اس کے اندر تو جلنے کا عمل بھی نہیں ہوتا۔ تو بعض ایسی بھی دیکھی گئی ہیں کہ جس میں صرف دھواں نکل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسنس ڈلے ہوئے ہیں یا کوئی ایسا لکوڈ ہے یا کوئی خوشبو ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ بہتر یہ سگریٹ کی جان چھوڑ ہی دیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ بالکل۔ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے صاحب آپ کو۔ کال ہے ہمارے پاس، شامل کرتے ہیں پروگرام میں جی۔ محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، جو پہلی بار حج پر جاتا ہے تو اسے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور نیتیں کیا کرنی چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پہلی بار حج پر جاتا ہے وہ عمرہ اور حج کی دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لیتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ عمرے تو کر کے نیت احرام اترے گا یا حج کے بعد ہی اتارنا ہوگا؟ ایک تو ہوتی ہے جنرل نیت نا، کہ بھئی کیوں جا رہا ہے، تو نیت یہ کرنی ہے کہ میں جو اسلام کا ایک رکن ہے اس کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، اور جب حج کی نیت کرے گا تب بھی یہ نیت کرے گا کہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور اگر فرض ہے تو یہ نیت کرے گا کہ اپنے اوپر سے فرض ادا کرنے جا رہا ہوں، نفل کی نیت نہ کرے۔ پہلی دفعہ جانے والا نفل کی نیت ہرگز نہ کرے، ورنہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ کسی پر حج فرض نہیں تھا پھر بھی اس نے حج کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا، جبکہ وہ بالغ ہو۔ نابالغی میں کیا تو مسئلہ اور ہے۔ اب جانے والا کیا کرے گا؟
عام طور سے جو پہلے جا رہے ہوتے ہیں 10 دن سے زیادہ پہلے، تو وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، فقط عمرے کی نیت کرتے ہیں، پھر وہاں جا کے 7ویں یا 8ویں تاریخ کو جو ہے حج کی نیت کرتے ہیں۔ ان کا یہ جو حج ہے حج تمتع ہوتا ہے۔ ایک حج کی قسم وہ ہے کہ جس میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ تو عام طور پر جو لوگ نزدیک جا رہے ہوتے ہیں حج سے ایک ہفتہ پہلے، 4 دن 5 دن پہلے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ فضیلت کو پالیں کہ اس میں احرام نہیں اترتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جناب جو بہت پہلے جا رہا ہے وہ قران نہیں کر سکتا، نہیں، وہ چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ یعنی اس نے گھر سے چلتے ہوئے نیت کر لی، حج اور عمرہ دونوں کی، قران کی نیت کر لی، تو جا کے عمرہ کرے گا، طواف کرے گا، لیکن وہ احرام نہیں اتارے گا، حالت احرام میں رہے گا، اور اسی حالت میں وہ عرفات جائے گا اور حج ادا کرے گا۔ احرام اس کا عرفات کے بعد، وقوف مزدلفہ کے بعد، اور پھر پہلے دن کی رمی ہونے کے بعد اور قربانی ہونے کے بعد پھر اترے گا۔ تو یوں ثواب زیادہ ہے حج قران میں، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اس میں آزمائشیں زیادہ ہیں، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ ایک حج کی قسم ہے جسے حج افراد کہتے ہیں، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج کی نیت کر کے کوئی جاتا ہے اور صرف جا کر حج کرتا ہے۔ تینوں قسموں میں سے میقات کے باہر کے جو لوگ ہیں کوئی بھی حج کر سکتے ہیں، تمتع کریں، قران کریں، افراد کریں، لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہنے والے ہیں یا مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہیں وہ صرف اور صرف حج افراد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سب یہ فرمائیں کہ کہا جاتا ہے حج قران کرنے والے کو ہر جگہ پر 2 دم دینے پڑیں گے، یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ غلط مسئلہ مشہور ہے۔ صرف وہاں 2 دم ہیں جہاں غلطی احرام کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوئی ہو، کیونکہ اس میں احرام اس نے 2 باندھے ہوئے ہیں نا۔ باقی جو غلطیاں ہیں وہ کامن ہیں، جس طرح عام حاجی کا حکم ہے اس کا حکم ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا بعض تو کہتے ہیں قربانی میں 2 کرے گا، جی ایسا بھی نہیں ہے۔ قران والے کے متعلق کہتے ہیں جی۔ کہ قربانی میں 2 کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ فرمائیے کہ جیسے ایئر لائن میں سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو وہاں جب عموماً لوگ جو حج کی نیت، عمرے کی نیت کر لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں سے، ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں، پاکستان سے جانے والوں کی بات اگر کر لیں، مکہ مکرمہ جدہ جا رہے ہیں اور پھر مکے جانا ہے، تو وہ عمرے کی نیت جو ہے نا وہ گھر سے ہی کر لیتے ہیں یا ایئرپورٹ سے کر لیتے ہیں۔ اب ایئر لائن والے جو کھانا دے رہے ہیں اس میں جو ٹیشو ساتھ میں دے رہے ہیں، اس ٹیشو کے استعمال کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، وہ ٹیشو کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو ہے نا وہ گیلا ٹیشو دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں عبداللہ آدمی اس کو؟ نہیں، پرفیوم وائپ ہوتا ہے، وائپ وائپ کہتے ہیں، جی، پرفیوم وائپ ہوتا وائپ ٹیشو ہوتا ہے۔ اس کے اندر الکوہل شامل ہوتی ہے۔ وہ اصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ صاف کر لیے جائیں کھانے سے پہلے، جراثیم وغیرہ دور ہو جائیں۔ اس طرح سینیٹائزر کام کرتا ہے، اس طرح پر کام کرتا ہے۔ لیکن عام طور پر سینیٹائزر میں بو ہوتی ہے نا، تو اب جہاز کے اندر تو بو پسند نہیں کرتے، تو پھر اس میں خوشبو ملا کر دی جاتی ہے، تو وہ خوشبو سے تر بتر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا ٹیشو تو استعمال نہیں کر سکتے، اور تھکاوٹ اور کیا کچھ اور بے فکری اور پریشانی، بعض لوگوں کا سفر بھی پہلا ہوتا ہے زندگی کا جہاز کا، تو پھر ایسی توجہ بڑھتی ہے کہ بس سب کچھ حادثے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے سے ذہن بنائیے کہ آپ یہ حادثہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور آپ نے وہ ٹیشو پکڑنا ہی نہیں، نہ ہی بھیجنی، خوشبو والا ٹیشو نہیں پکڑنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں، سینیٹائزر کا نام لیا آپ نے، اگلے سوال میں ہم نے یہ بھی شامل کیا ہوا تھا کہ سینیٹائزر، ہینڈ واش اور صابن یہ کب استعمال کریں اور کب استعمال نہ کریں؟ دیکھیے، حالت احرام میں یہ چیزیں استعمال نہ کریں، ان میں خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو بھی کچی ہوتی ہیں، یہ سن لیں آپ، ٹھیک ہو گیا جی، آگ کا عمل نہیں پایا جاتا۔ صحیح، ہمارے علماء جو بیان کرتے ہیں کہ استعمال کر سکتے ہیں، انہوں نے آگ کے عمل پر اعتماد کر کے مسئلے کو بیان کیا ہے، لیکن جب ہم نے مشاہدہ کیا اور صابن کی فیکٹریوں میں بھی جا کے دیکھا تو اس بات کو پایا کہ آگ کا عمل، آگ کا کڑایا تو کہیں جل ہی نہیں رہا فیکٹری کے اندر، نام و نشان بھی نہیں اس کا، تو آگ کا تو ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑے جدید طریقے سے صابن آج کل بن رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو احرام میں خوشبو جو ہے استعمال، خوشبودار صابن استعمال نہ کریں۔ ملتی ہیں بغیر خوشبو کے صابن ملتی ہیں، ٹھیک ہے،
وہ یوز کریں. ٹھیک ہو گیا جی. سب یہ فرمائیں کہ اگر لوگ جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور پھر زکام بھی لگ جاتا ہے، ناک بہنے لگ جاتا ہے، اب یہ ٹیشو استعمال کرے گا حاجی یا نہیں کرے گا؟ میں دیکھیں ٹھنڈے پانی سے زکام لگنا چلے ہم مان لیتے ہیں کہ عام سی بات ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں زکام لگنے کا ایک بہت بڑا سبب ایک اور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وہاں سینٹرل اے سی. صحیح. یہ جو اسپلٹ وغیرہ لگا ہوتا ہے جی. تو اس کی کولنگ تو محدود ہوتی ہے نا، کنٹرول ہوتی ہے اور آسانی سے کنٹرول ہو جاتی ہے. وہاں اکثر جگہوں پہ اپنا سینٹرل اے سی لگا ہوتا ہے اور وہ بند ہونے کا نام نہیں دیتا. اچھا اس کا لگا ہوتا ہے بٹن، لیکن وہ کم سے کم پہ بھی لگائیں تب بھی اتنی نمی پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. نزلہ زکام ہوتا ہے، پھر باہر نکلیں تو سخت گرمی، اندر آئیں تو ٹھنڈ، تو یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جہاں آپ نے گولی کھانی ہے اور آپ نے ریسٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ٹشو سے یا رومال سے چہرہ نہیں چھپانا. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے نزلہ ہے تو یوں کر کے صاف کر لیں، یا کم از کم یوں صاف کر لیں، یوں چہرہ چھپانا نہ پایا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. کالز بھی ہیں ہمارے پاس، شامل کریں. جی. یہ تھا کہ 9 ذی الحجہ کو جب شیطان کو کنکریاں مار کر فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، اور قربانی کے بعد ہمیں بال کٹوانے ہیں. اب بال کٹوانے کے بعد ہمیں عمرہ کرنا ہوگا یا واپس مینا آ جائیں گے؟ یہ بھی پوچھنا ہے کیونکہ اس رات تو مینا میں رہنا سنت ہے. مینا میں تو بال وغیرہ کٹتے نہیں ہیں، تو کیا ہم علیجیہ سائڈ رکیں گے یا واپس ہمیں آنا ہوگا مینا میں، یا وہاں رک سکتے ہیں؟ پہلے تو میں تصحیح کر دوں کہ یہ سب کام 9 کو نہیں ہوں گے، 10 کو ہوں گے. 9 کو تو آپ عرفات میں ہوں گے، یہ سب کام 10 کو ہوں گے. کاش آپ کو دعوت اسلامی کے کا سالانہ اجتماع دیکھنے کو ملتا اور لاکھوں کا مجمع ہوتا تو آپ بہت ساری چیزوں میں یوز ٹو ہو جاتے. اب آپ وہاں سوچتے کہ میں جناب واش روم کیسے جاؤں، اتنا رش، اتنے لوگ، اتنی لمبی لمبی لائنیں، میں کپڑے چینج کیسے کروں، او مجمع بیٹھا ہوا ہے. تو کبھی بند کمرے میں یا بند واش روم کے علاوہ تو کپڑے چینج کرنے کا تصور بھی نہیں تھا. تو پھر لوگ چادریں باندھ کے اور ٹھیک ہے کپڑے چینج کرتے ہیں، ایک الگ پریکٹس ہوتی تھی. تو یوں مینا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ ان جگہوں، ان تجربات سے گزریں گے یا ان کیفیات سے گزریں گے جس سے پہلے آپ نہیں گزرے. تو آپ یہ تصور نکال دیجئے کہ حجام صاحب جو ہیں ان کی بڑی ساری دکان ہوگی، شیشے 2 لگے ہوں گے، ایک آگے ایک پیچھے، اور اتنی بڑی کرسی رکھی ہوگی اور پروٹوکول کے ساتھ وہ حلق کرے گا آپ کا. یہ سب تکلفات بھول جائیں. وہاں سیفٹی ہوگی، آپ کا کوئی ساتھی ہوگا، آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی تمہارا ہو گیا ہے قربانی، ہاں ہو گئی ہے، میرا بھی کر دو، ٹھیک ہے. تو یوں جو ہے نا آپ ایک دوسرے سے مدد لے کے فارغ ہوں گے. لاکھوں لاکھ کے مجمع میں کہاں سے حجام آ جائیں گے. تو ایسے استاد صاحب یہ تو بندہ کاریگر ہو تو ٹھیک ہے، وہ آفر بھی کرے کسی کو، ورنہ میں آپ کو ایک قرض کروں، سن 2022 کی بات ہے، یوں ہی جو ہے نا وہ حاجی عبدالحد بڑا پیارا مشورہ دیتے ہیں کہ جہاں آپ اتنے لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں تو وہاں آپ 10 ریال 5 ریال خرچ کر کے 5 ریال میں بھی حلق ہو جاتا ہے. حج کے دنوں میں تو نہیں ہوتا، حج کے دنوں میں تو 20 ریال میں تو ہو جاتا ہے. بعضوں کا بندہ ہی نہیں مل رہا ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، لیکن بندہ کاریگر ہونا جی تو وہی ہمت کرے. وہ جو بتا رہا ہوں، وہ تھے ہمارے ساتھ، تو وہ جب آئے نا تو ان میں سے کسی نے کہا میں آپ کا حلق کر دیتا ہوں. وہ جب حلق شروع کیا نا جی تو وہ ان کا نائم بھائی کا ساری اڑا دیا ہے. نہیں آپ یقین مانے، وہ خالی کیا کر لی، الگ کر لی. اچھا انجری ہو گئی، مطلب آپ اتنا پرابلم ہو گیا، سیفٹی پہ منحصر ہے. خون نکلنے لگ گیا. نہیں، ایسی سیفٹیاں اویلیبل ہوتی ہیں جو زخمی نہیں کرتی. صحیح. اب اس طرح تو آج کل رہا نہیں ہے، ٹھیک ہے. صرف اس طرح ہوتا تھا، اس سے تو زیادہ ٹک لگنے کے چانس تھے. اس طرح کی سیفٹی آتی ہیں جس سے عام طور پر کٹ نہیں لگتے. تک نہیں لگتا. ہاں ٹھیک، وہ لے کے جائے. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ، اللہ عافیت عطا فرمائے. اچھا انہوں نے ایک کو زخمی کیا اور دوسرے کو کہتے ہیں آپ کا کروں، اس نے کہا نہیں مجھے آپ جو ہے وہ رہنے دیں. چلیں بار اللہ عافیت عطا فرمائے. اور
جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے، رہنمائی فرما رہے ہیں، اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال ہے، شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت تاری عرض کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ حج تمتع کے لیے جانے والا کیا وہاں جا کر نیت تبدیل کر سکتا ہے، حج قران کر سکتا ہے وہاں جا کے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے عمرہ کر لیا، طواف شروع کر دیا کہ نہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تو اس بات کا آپشن موجود ہے، لیکن اگر عمرہ کر لیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ مسئلہ علماء میں مختلف ہی ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اب یہ مثال کے طور پر مدینہ منورہ جائے گا، میقات پر تو جانا ہی جانا ہے، یہ تو کسی کی بھی رائے نہیں ہے کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر آ جائے اور قران شروع کر دے۔ تو میقات کے باہر جانے پر کچھ علماء کی رائے یہ ہے وہاں سے جو احرام باندھ کر آئے گا تو اس سے یہ ہے کہ یہ قران کر سکتا ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ قران نہیں کر سکتا۔ اب یہ فرمائیں کہ احرام کی حالت میں جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں یا جوسز وغیرہ ہیں جو پیکٹ میں بند ہوتے ہیں، یہ یا فریش جوسز، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اس کو استعمال کرنے کا جو تعلق ہے، یہ سوال کیسے پیدا ہوا؟ واٹ میک کوشچن؟ بعض اوقات لوگوں کو خوشبو لگتا کے ہے کہ ذریعے، اس میں سے خوشبو آ رہی خوشبو کے ہے۔ ذریعے دیکھیے یہ جو خوشبو ہے نا، اس طرح کی جو خوشبو ہے، چونکہ یہ وہ آئٹم ہے جن کی شیلف لائف ہوتی ہے، یعنی دیر پا پیکنگ چلتی ہے ان کی، تو اس طرح کے آئٹم کبھی بھی آگ کے عمل سے گزارے بغیر رکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو جوسز وغیرہ جو ہیں عام طور پر ٹیٹرا پیک ہوتے ہیں، تو ٹیٹرا پیک کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کو گرم گرم پیک کر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں بیکٹیریاز جو ہیں وہ بھی مر جائیں اور وہ دوبارہ پیدا نہ ہوں، اور یہ یوں کہ یوں باقی رہتے ہیں۔ عام طور پر کولڈ ڈرنک میں تو خوشبو نہیں آتی، جوسز میں آتی ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ آگ کے عمل سے گزارنے کے بعد پھر ہی پیک کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، فریش جوس؟ فریش جوس پی سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ عمرے کے دوران ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ دھکے دینے والوں کا کیا علاج کیا جائے، جو لوگ دھکے دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو؟ ہاں، کچھ دھکے ایسے ہوتے ہیں ساری عمر یاد رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک بات ہے۔ رش کا بھی اپنا ایک مزہ ہے نا، ہم نے سنا ہے کہ جی رش ہوگا، جب مطاف میں اترتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ رش کیا چیز ہوتی ہے۔ کونے سے مطلب کندھے سے کندھا چھل رہا ہے اور لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں۔ تو خیر ہم دھکوں کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، لیکن ذہن بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ سفر میں قدم قدم پر دشواریاں آئیں گی اور آپ کو اپنی صحت کو دیکھ کر اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی ضعیف آدمی ہے تو آپ کو لاکھ درجہ احتیاط کرنی ہے، مطلب اس کے چکر میں آپ بھی گریں گے اور ان کو زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ تو یوں رش کے ٹائم کا اندازہ لگایا جائے، کس ٹائم جانا ہے کس ٹائم نہیں جانا۔ پھر بعض اوقات ایسے مواقع آئیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ خود دوسرے کو دھکا مار رہے ہو، پیچھے سے جب ریلا چلا آ رہا ہے تو روکنا ممکن ہی نہیں ہے، خود کو روکنا بھی ممکن نہیں ہوتا، ایسے زور کا دباؤ آ رہا ہوتا ہے، بندہ آگے بڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یوں بہت جو نا وہ ایسے ایسے دھکے ہم نے، عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ تھے 2010 میں، اب ہم بڑے ہیں، پیدل جا رہے تھے ہم لوگ مینا سے چلتے ہوئے، جیسے جیسے مسجد نمیرہ قریب آتی جائے تو ہم پھنستے جائیں، اللہ اللہ، کہ ہم تو صحیح جا رہے تھے لیکن سامنے سے لوگ الٹے آ رہے تھے، اللہ اکبر، اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ہم بالکل پس گئے۔ اللہ اللہ، تو بڑی مشکل سے جناب وہاں سے خلاصی ملی۔ تو بعض ایسے مواقع آتے ہیں وہاں پہ کہ انسان جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھنس جاتا ہے۔ خود کو ذہنی طور پر بھی تیار رکھنا ہے اور اپنی پلاننگ کے اندر اوقات کا بھی خیال کرنا ہے۔ مسجد حرام شریف میں وہ کون سے اوقات ہیں جن میں آپ کو طواف کرنا چاہیے؟ عبداللہ بھائی بتائیے گا ذرا، کون سے اوقات میں طواف کرنا موضوع رہے گا؟ جی مفتی صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں درست ہے کہ دوسروں کے دھکوں پر تو دھیان رکھنا ہی ہے، اپنا دھکا بھی کسی کو نہ لگے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی جو ہے نا، جب
تھوڑا سا ازدحام ہوتا ہے تو وہ آگے کی طرف پریشر دے کر چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھ کو دوسرے کے شولڈر پر یوں رکھ کر دھکا دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں چونکہ ہم دونوں کو ہی سمجھا رہے ہیں، جو دھکا دینے والے ہیں وہ بھی اور جو دھکا کھا رہے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو فیس کرنا ہے. خاص طور پر جو رات کا وقت ہے، کیونکہ ہر ایک قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. ایک بہت بڑی قوم وہ ہے کہ جو رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھانے کے لیے اپنے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جو دیگر افراد ہیں جو رات میں خواتین کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے کہ رات کو تقریباً 10 بجے سے لے کے 12، 12:30، 1 بجے تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا ہے. لیکن 12:30، 1 بجے کے بعد جو ہے نا وہ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کا ایک ازدحام پھر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر رش ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک وقت ہے. اور ایک وقت وہ ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد تقریباً 7:30 بجے کے بعد سے لے کر 10:30 بجے تک کا یہ وقت بھی بڑا زبردست ہوتا ہے کہ جس میں آسانی کے ساتھ طواف کیا جا سکتا ہے. اچھا، جیسا کہ عبداللہ بھائی فرما رہے تھے کہ ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہاں کچھ اقوام، کچھ ملکوں کے لوگ وہ بھی آئیں گے کہ جو 40-50 سے کم تعداد میں چلتے ہی نہیں ہیں. وہ طواف میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے. آپ اگر ان کے ریلے میں گھس گئے تو پھر آپ کو یہاں سے دھکا، وہاں سے دھکا. بعض لوگ اظہار ناراضگی بھی کرتے ہیں، آپ ہمارے درمیان کیوں گھس گئے. تو آپ تھوڑا سا آہستہ کر دیں طواف کو کہ یہ ریلا نکل جائے یا تھوڑا سا دور ہو جائے، تاکہ وہ نکل جائے تو پھر آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. اسی طریقے سے یہ جو لوگ یوں پورا گروپ لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو مسجد سے پہلے یا مسجد میں کسی بھی مقام پر وہاں بھی خود کو ان سے دور رکھیں. تو یوں دھکوں کو جو ہے نا سمجھنا ہوگا آپ کو، تبھی آپ بچ پائیں گے. امیر اسنت نے ایک شعر لکھا ہے، ایک نہیں ہے بلکہ پورا وہ کلام ہے، یہ اسی بھیڑ کا ذکر ہے. اس میں فرماتے ہیں مینا اور عرفات میں بھیڑ ہوگی، مینا اور عرفات میں بھیڑ ہوگی، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. طواف و سعی گرچہ تم کو تھکا دیں، طواف و سعی گرچہ تم کو تھکا دیں، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. بندہ بیمار ہو جاتا ہے جی، اس پر بھی امیر سنت نے لکھا ہے. فرماتے ہیں گو آفات و امراض ڈیرا جمائے، گو آفات و امراض ڈیرا جمائے. بات وہ یہ کیا کہ یہ جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، کہ یہ جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. اب دھکوں سے بچنے اور نقصان دینے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں جی. کہ عمرے کا طواف خاص طور پر، یا وہ طواف جس کے بعد صحیح ہوتی ہے، اس میں پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوتا ہے. جی. لیکن جب ازدحام ہو تو رمل کرنا منع ہے، یعنی ایک سنت بھی ترک کر دی جائے گی اور لوگوں کو اذیت نہ پہنچے. ایک اور چیز قابل توجہ ہوتی ہے، خواتین بہت ہوتی ہیں. اب وہاں تو یوں ہاتھوں کو بھی یوں رکھ کے چلنا پڑتا ہے، یہ نہ ہو کہ میں ہاتھ آگے پیچھے کروں، پیچھے سے آگے پیچھے کوئی خاتون ہو، تو یوں جیسا موقع ویسی احتیاط. ٹھیک ہو گیا جی. ہمارے پاس کثیر تعداد میں میسیجز بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ ہم لیتے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری فلائٹ 23 مئی کی ہے، تو ہم کون سے حج کی نیت کریں، حج تمتع کی یا حج قران کی؟ 23 مئی کو کیا پڑ رہا ہوگا؟ جی مفتی صاحب 23 مئی کو 28 کو پہلی تاریخ ہے ممکنات میں سے. اگر تو استطاعت ہے تو قران کر لیں ذہن نصیب، وہ زیادہ دن تو نہیں ہے، 10-12 دن ہے، لیکن بہرحال تمتع بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. سوتے ہوئے کروٹ لینے میں عام طور پر گال تکیے پر لگ جاتا ہے،
تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ عرفاً اسے چہرہ چھپانا نہیں کہتے. تو مطلب گال کو کہاں رکھیں گے؟ تکیہ نہیں ہوگا تو بیڈ پہ لگے گا، وہ کروٹ میں لگنا ہے تو لگنا ہے. ایسا کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوا کہ حالت احرام میں کروٹ نہیں لے سکتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال ہے یہاں میسیج کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ کیا احرام کی حالت میں مرد واچ یعنی گھڑی اور خواتین چوڑیاں یا انگوٹھی پہن سکتی ہیں؟ جی پہنی جا سکتی ہے. سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سال انشاءاللہ حج کی سعادت ملے گی. سبحان اللہ، اللہ آپ کا حج قبول فرمائے. پوچھ یہ رہے ہیں کہ کیا حالت احرام میں کوئی تیل استعمال کیا جا سکتا ہے؟ خوشبودار تیل استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور بعض اور بھی تیل شمار کیے گئے ہیں، عام طور پر تو ہمارے یوز میں نہیں آتے، لیکن وہ خوشبودار کے حکم میں ہوتے ہیں. سرسوں کا تیل استعمال کرنے کی اجازت ہوگی؟ ہاں ٹھیک ہے. پرٹیکولر اگر کوئی آپ کو اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ کوشچن کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، تو اس پر بھی انشاءاللہ جواب مل جائے گا. چلیں ایک تو آپشن مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بتا ہی دیا. آگے کہہ رہے ہیں کہ جی عمرے کی نیت گھر سے کرنا افضل ہے، اور چونکہ احرام میں عورت نے چہرہ کھلا رکھنا ہوتا ہے تو گھر سے نیت کرے گی تو زیادہ دیر چہرہ کھلا رکھنا ہوگا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو ایک بات ہے نا، احرام میں چہرہ کھلا رکھنا ہے، لیکن جو پردہ دار خواتین ہیں وہ اپنے چہرے کو اس انداز میں لے کر چلتی ہیں کہ چہرے سے کپڑا مس بھی نہیں ہوتا اور پردہ بھی ہو جاتا ہے، تو پی کیپ لے کے اس پہ پردہ لٹکا لیتی ہیں. تو اب چونکہ آزمائش اس میں زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو پکڑے رہنا پڑتا ہے، بعض اوقات زیادہ کیئر کرنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی خاتون دشواری محسوس کرتی ہے تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ میقات سے پہلے نیت کرے. ٹھیک یعنی گھر سے نیت کرنا اس کا افضل ہونا مشروط ہے. ٹھیک. دو تقسیمیں بیان کی ہم نے کہ جو کیئر کر سکتا ہے اس کے لیے افضل گھر سے ہے، ورنہ میقات سے پہلے. صحیح. کال لیتے ہیں. جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، احرام سفید کلر کا ہی ضروری ہے یا کسی اور کلر کا بھی پہن سکتے ہیں؟ احرام کے نیچے کوئی اور بھی کپڑا پہن سکتے ہیں؟ احرام کے نیچے کوئی بھی کپڑا نہیں پہنا جائے گا، 2 چادریں ہی احرام ہوتی ہیں. احرام جو ہے پوری امت جو ہے آج 1400 سال 1500 سال گزر گئے ہیں، سفید کپڑا ہی پہنتی چلی آئی ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے کرنے پہ گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کرنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو سفید جو چادریں ہیں وہی احرام ہے. صحیح. کال لیتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو سفر میں ہوتے ہیں مکے اور مدنی درمیان میں، تو نماز عصر اور مغرب کے معاملات آ جاتے ہیں کہ نماز جو ہے نا وہ عصر کی ضائع ہونے خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ گاڑی روکتی نہیں کبھی. اس میں کیا کیا جائے؟ نیت کر لی جائے کہ عصر کی نماز ہم جہاں اٹھیں گے وہاں پڑھیں گے، اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ذرا دیکھیے نمازوں کے جو معاملات ہیں کوشش کی جائے کہ سفر کا وہ وقت اختیار کیا جائے جس میں نمازوں کے متعلق دشواری نہ ہو. اب عصر کی نماز ہے تو تھوڑا سا ٹائم مانگ لیں اس سے کہ ہم عصر پڑھ لیں، راستے میں مغرب کے لیے روک لیجئے گا. تو تعاون بھی کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں کہ تعاون نہیں کرتے، گاڑیاں رکی بھی جاتی ہیں، لیکن بالفرض گاڑی نہیں رکتی تو جو علماء نے مسئلہ بیان کیا اس پر عمل کریں گے. یعنی آپ چلتی گاڑی میں نماز پڑھیں گے اور پھر بعد میں اس کا اعادہ ہوگا. ٹھیک. سر اب حاجیوں کو بھی رہنمائی فرمائیں نا، بعض اوقات حاجی اترتا ہے اور پھر گاڑی میں واپس، مطلب اب میں کیا بتاؤں آپ، میں آپ کو ایک سفر کی بات بتاؤں تو سارے حاجی واپس آ گئے، ایک نابینا جو ہے وہ حاجی صاحب تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا چھوٹا بچہ تھا اور بچے کی ماں تھی. عرفات شریف جو ہے وہ زیارت کے لیے سے حج سے پہلے ایک چکر وہ لگواتے ہیں، لے جاتے ہیں بعض اوقات. تو یوں ساری گاڑی واپس آ گئی اور وہ جو بچہ ہے نا اور وہ جو اس کی ماں ہے یہ دو نہیں آئے. آپ گیس کریں کتنی دیر لگائی ہوگی انہوں نے واپس آنے میں؟ ایک کیا لگتا ہے آپ کتنی دیر مطلب کی ہوگی؟ عام طور پر تو 10-15 منٹ میں لوگ آ جاتے ہیں. صاحب 3 گھنٹے لیٹ کیا انہوں نے، 3 گھنٹے لیٹ. راستہ بھول گئے ہوں گے. اصل میں وہ
پہاڑ مطلب جبل رحمت کے اوپر جیسے ان کا جانے کا وہ ہو گیا، اوپر چلے گئے، وہ بر کر کرا کے یہ ہوا. تو اس طرح اس پر بھی کچھ رہنمائی فرمائے. وقت کی پابندی بھی تو حاجی کو کرنی چاہیے نا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا جی. کافی اذیت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اذیت ایسی ہوتی ہے کہ سفر کا حصہ ہے. یعنی اب کسی کو مثال کے طور پر کوئی حاجت پیش آ گئی ہے، اب گاڑی روکنی پڑ رہی ہے. اب یہ اذیت ایسی ہے کہ اس نے کوئی جان بوجھ کے تھوڑی دی ہے. تو بہت سارے جب لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو طرح طرح کی دشواریاں آتی ہیں. اس پورے سفر کے اندر اگر دو چیزوں سے خود کو روک لیا جائے نا، سفر آسان ہو جاتا ہے. واہ. ایک تنقید سے بندہ روک لے سبحان اللہ. کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، تو تنقید جو ہے نا ساری توجہ پھیر دیتی ہے. دوسرا جو ہے وہ رد عمل نہ دے. تکلیف پہنچی ہے نا، تنقید تو بلا وجہ ہو رہی ہوتی ہے. تکلیف پہنچی ہے، کسی نے دھکا دے دیا، کسی نے کچھ اور کر دیا، تو صبر کرے. ان دو چیزوں کے اپنانے سے پورا سفر حج آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. جیسے قربانی لیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی. اللہ. ٹھیک ہے، ایسی بے چینی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے نا کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو دو طرح کے لوگ روتے ہیں. جی. ایک وہ روتا ہے جس ایک فطرتی طور پر آنسو آئے اور دل غمگین ہو گیا بس. ایک خود پر جو ہے نا وہ غشی طاری کی جاتی ہے، خود پر جو ہے نا بین طاری کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے الفاظ سوچے جاتے ہیں کہ میں کس الفاظوں کے ساتھ رہوں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ اور وہ الفاظ. تو ایک ہوتا ہے خود پر مصیبت کو طاری کرنا، پریشانی آ گئی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو بھی خاموش بیٹھے رہو. اچھا، یہی معاملہ کب ہوتا ہے؟ جیسے پہنچے مکہ مکرمہ میں، بس عمرہ کرنا ہے جا کے. ہاں جی. ارے بھائی 24 گھنٹے سے نکلے ہوئے ہو، تھکے ہوئے ہو، آرام کر لو. عمرہ کرنا، طواف کرنا عبادت ہے. بوجھل دل کے ساتھ عبادت کرنا، اس میں مزہ تھوڑی آئے گا. ویسے بھی معیوب ہے، سخت معیوب ہے. آرام کر لیں. کیا ایشو ہے؟ مطلب کہ لوگ سمجھتے ہیں حالت احرام میں سوئیں گے کیسے؟ ممکن ہی نہیں سونا. سو جائیں، یہ زندگی کے تجربے ہیں، بار بار نہیں ملیں گے. جب آپ واپس آئیں گے تو کہیں گے ہم کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے تھے. تو یوں بعض چیزوں میں بلا وجہ کی جلدی ہوتی ہے. اچھا، بعض جلدی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک. محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب شیطان جو ہے نا وہ بس غلطی کروانے کے چکر میں اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ بے چینی پھیلائی جائے تاکہ حاجی کی توجہ بٹے، یہ اذکار کی طرف توجہ نہ دے، یہ سکون و وقار کی طرف توجہ نہ دے. تو یوں خود کو سنبھالنا ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا. اللہ حضرت کا ایک شعر بھی ہے نا، فرماتے ہیں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے. نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے. اللہ صبر. اور جو مفتی صاحب نے بڑی پیاری باتیں جو بتائی ہیں، دو اہم باتیں ہیں، ضبط اور پھر اس پر رد عمل نہ دینا. اللہ یہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سوال ہے ہم سب یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر عورت کو حج سے پہلے مخصوص جو ایام ہیں وہ شروع ہو جائیں، جو عذر ہوتا ہے وہ لاحق ہو جائے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ بڑا مبہم سوال ہے. بہتر یہ ہے کہ متعین سوال کیا جائے. مثال کے طور پر عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، یعنی گھر سے نکلے ہیں اور اس وقت یہ صورت درپیش ہوئی، تو نیت تو کی جائے گی. نیت کریں گے عمرے کی، اور وہاں جا کے انتظار کرے گی یہ خاتون. پاک ہوگی، پاک ہونے کے بعد پھر جا کے عمرہ ادا کرے گی. اور ایک سچویشن یہ ہے کہ بہت نزدیک جا رہی ہے اور پتہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر ایسی خاتون جو ہے حج افراد کی نیت کرے گی. اس میں عمرہ نہیں ہوتا، حج افراد کی نیت کرے گی، اس سیدھی جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر مینا چلے جائے گی.
ایک صورت یہ ہے کہ ممکنہ طور پر کہ عمرہ بھی کر لیا، عمرے سے فارغ ہو گئی، اب حج کے لیے نکلنا ہے اور یہ معاملہ درپیش ہے، تب بھی حج تو فوت نہیں کر سکتے نا، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو رکاوٹ بنتی ہو، کیونکہ حج جا کے کرنا ہے میدان عرفات میں، وہ مسجد تو ہے نہیں. تو یہ خاتون بھی حج کی نیت کرے گی اس موقع پر، میدان عرفات جائے گی، مناسک ادا کرے گی، یعنی وقوف مزدلفہ ہو گیا، رمی ہو گئی، قربانی ہو گئی. طواف زیارت چونکہ مسجد میں ہوتا ہے، جب تک پاک نہیں ہو جاتی طواف زیارت نہیں کرے گی، اگرچہ کہ 12ویں کے غروب بھی ہو جائے تب بھی یہ انتظار کرے گی، اور اس بنا پر یہ گناہ گار نہیں ہوگی. یعنی عام حالات میں یہ حکم ہے کہ 12ویں تاریخ کے غروب سے پہلے پہلے کم از کم 4 چکر طواف زیارت کے کر لیے جائیں، چونکہ اس سے عارضہ لاحق ہے، اس بنیاد پر یہ گناہ گار بھی نہیں ہوگی، پاک ہونے کے بعد پھر طواف زیارت بجا لائے گی. سبحان اللہ. 27 واجبات حج کتاب زبردست ترین کتاب ہے، اس کا جو ہے وہ مطالعہ فرمائیں، اور اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں، اور پھر بڑی ملٹی ڈائمینشنل جو ہے وہ کتاب ہے. اس میں باقاعدہ QR کوڈز جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں. اب اپنے موبائل کے ذریعے سے، اب جیسے اینڈرائڈ موبائل یوز ہو رہے ہیں یا iOS ورژن ہے، آئی فون وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو QR کوڈ سکین کر کے باقاعدہ طور پر لوکیشن پر پہنچا جا سکتا ہے، اس جگہ کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، مقام کی زیارت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. یعنی بہت زبردست بعض ماشاءاللہ کتاب. جگہوں پہ طریقہ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، جی سر رمی کیسے کرنی ہے اس کی ویڈیو موجود ہے. واہ سبحان اللہ. تو 27 واجبات حج جو ہے وہ حاجی کو پڑھ لینی چاہیے، اور بلکہ بار بار پڑھ لینی چاہیے. سر میں نے ایک اہل علم حاجی کو دیکھا، یعنی جسے یوں بولیں علم کا عالم، ان کے ہاتھ میں نے حج کے دوران 2 کتابیں جہن دیکھی، ایک رفیق الحرمین دیکھی، دوسری 27 واجبات حج دیکھی. اور پھر انہوں نے جس انداز میں اس کا مطالعہ کیا ہوا تھا نا، اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا. باقاعدہ اہل علم ہے، عالم ہے، تو وہ بات جو ہے وہ انڈر لائن کی ہوئی ہے، پھر شروع میں اس کو کیا ہے حاشیے کے طور پر جو ہے نا اس کو بیان بھی کیا ہوا ہے. تو اس چیز نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا. اسی طرح رفیق الحرمین امیر سنت کی بڑی پیاری جو ہے وہ کتاب ہے حاجیوں کے لیے، یہ پاس ہوئی ہے. تو میں نے دیکھی الحمدللہ، نہ صرف اردو میں دیکھی بلکہ دیگر زبانوں میں بھی جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے. طواف کرتے کرتے ماشاءاللہ ایسے بعض اوقات نظر پڑ جاتی ہے حاجی کتاب لے کے چل رہا ہے، تو ماشاءاللہ الکریم یہ کتابیں اگر اپنے پاس رکھیں گے اور مطالعہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بڑی اچھی آپ کے لیے گائیڈنس ہوگی، رہنمائی ہوگی. اور یہاں ہم سب میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چلوں کہ وہ جو حج کے مسائل بتانے میں ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ میدان میں آ رہے ہیں کہ جن کو مسئلے آتے ہی نہیں ہیں. اچھا وہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات کیا کرتے ہیں، یعنی یوں اب اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، مسائل جمع کر لیتے ہیں، پوچھ لیا، پوچھ کر اپنے نام سے کیا کر لیا، اس کو آگے چلا لیا. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ تو چلیں اس کو بھی ایک محتاط نمبر ایک دے دیں گے، چلیں پوچھ کے بتا رہا ہے، لیکن ایک تو وہ ہے کہ جو اس سے ہی اپنے آپ کو محروم کیے ور جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتاتا جا رہا ہے. دیکھیں کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ بڑے موٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں. جی. مثال کے طور پر نیت کہاں سے کرنی ہے، صحیح. موٹا سا مسئلہ ہے. طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں، سعی کے کتنے چکر ہوتے ہیں، صحیح. طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، صفا اور مروہ کہاں سے شروع کرنی ہے. جی. جو لوگ بار بار جاتے رہتے ہیں یہ مسئلے تو ان کو بھی ازبر ہوتے ہیں. ٹھیک. تو ایک عام آدمی بھی جو ہے جن مسائل پر اس کو اعتماد ہے، اس نے مستند علماء سے سنا ہے اور پختگی ہے کہ درست سنا ہے، تو ان مسائل کو بیان کرتا ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے درپیش صورتحال. جی. کسی حاجی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، جی. جیسے نیت جہاں سے کرنی تھی نہیں کی. جی. اب یہ ہے درپیش صورتحال. ایک فارغ التحصیل عالم بھی اس طرح کے مسائل کو ہینڈل نہیں کر سکے گا. اس میں بڑی تفصیل ہوتی ہے، بہت گہرا مطالعہ ہو تب جا کے جو ہے وہ اس طرح کے مسائل کو حل کرنا ممکن ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی عالم ہے تو کتب کی مراجعت کیے بغیر مسئلہ نہ بتائے. جو 27 واجبات کتاب لکھی گئی، جی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اب وہاں سے فون کرتے ہیں جناب کہ جو سکھا کے بھیجا تھا یا جو کتابوں میں پڑھا تھا یوں یوں کرنا ہے، فلاں چیز نہیں ہو سکی، اب کیا کریں. اب جناب اس کے مسئلے کو لے کے کھولیں کتابیں، ٹھیک ہے، 1 صورت 2 صورت 3 صورت، اتنی ساری صورتیں ایک مسئلے کی.
تو بنیادی طور پر اس کتاب کی جو تھیم ہے وہ ہے کہ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا. 27 واجبات ہیں، یہ واجبات کرنے تھے، نہیں کیے تو کیا کیا احکام ہوں گے. یہ اس کتاب کا صرف ترہ امتیاز ہے، یعنی یہ جو ایک امتیازی وصف ہے نا، بعض اوقات یہ تو ہے کہ بھئی یہ آپ جنایت ہوگی اب کیا کرنا ہے، یہ کون سی ہو گئی؟ جی ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر بہت ساری صورتوں میں جنایت تو آ گئی، جی لیکن حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک مکہ مکرمہ میں اعادہ کر لیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. جی اب ایک بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہے کہ جی وہ تو حالت احرام میں غلطی ہوئی تھی، اب اس طواف کو میں کیسے اعادہ کروں؟ بھائی آپ سادے کپڑوں میں اعادہ کریں گے، صحیح ہے، اس سادے کپڑوں میں اعادہ کریں گے، صحیح. اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. ہاں تو یوں بہت سارے وہ مسائل ہیں کیا بات، کہ چونکہ اس کا تھیم یہی ہے واہ کہ جن واجبات کو ادا کرنا تھا نہیں کر سکے، تو اب غلطی بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. کسی کے طواف کا ایک چکر رہا ہے، کسی کے 3 رہے ہیں، کسی کے 4 رہے ہیں، کوئی طواف نفلی ہے، کوئی طواف عمرے کا ہے، کوئی طواف زیارت ہے. تو یوں اقسام بھی مختلف ہیں. تو چونکہ حج میں ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، نماز سے بھی زیادہ ڈیٹیل لگتی ہے بہت سارے مسائل میں تو. جی. اور نماز تو ہم 5 وقت روزانہ پڑھتے ہیں، جی. حج جو ہے عمر میں ایک دفعہ کرتے ہیں لوگ، یا کم از کم سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں. تو یوں یہ مسائل بھول بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جب تک خاص طور پہ جو اہل علم ہے کتابوں کی مراجعت کر کے مسئلہ بتائیں، اس سے پختگی آتی رہے گی. یعنی ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت سارے مسائل کی مراجعت کر چکے ہوں گے، یعنی جو اس کا ماخذ ہے اس سے کوٹ کر چکے ہوں گے، اب آپ کو وہ یاد بھی ہوں گے مسائل. کچھ نئے آئیں گے، ان کو دوبارہ کتابوں سے رجوع کریں. ایک عالم کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ جو ضرورت کا مسئلہ کتابوں سے نکال سکے. واہ. تو اگر آپ کتابوں کی طرف رجوع ہی نہیں کرنا چاہتے، جی. پھر عالم کہلوانا کیوں پسند کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حاضرین بھی ہیں ہمارے پاس یہاں، یہ بھی سوال کرنا چاہیں تو ماشاء اللہ، بالکل. ماشاء جی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خالد محمود اتاری ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال مجھے بھی حج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا گھر میں ہی 2 نفل شکرانے کے احرام کی حالت میں پڑھ کر نکل سکتے ہیں یا ایئرپورٹ پر ہی پڑھیں گے؟ اور نیت تو جہاز میں کریں گے نا؟ جو کتابوں میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ احرام کے نوافل اور نیت میں مقارنت، یعنی ان میں فاصلہ نہ ہونا، واہ واہ. یہ مستحب ہے. تو اگر آپ نفل آپ نے گھر سے پڑھ لیے یا ایئرپورٹ پہ پڑھ لیے، نیت بعد میں کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، نیت تو ہو جائے گی، نفل بھی نفل ہوں گے، ثواب تو ملے گا. لیکن ان کا یعنی نفل پڑھتے ہی نیت کی جائے، یہ افضل طریقہ ہے. سبحان اللہ. اب اس میں نے جو عمل اس پہ کرنا شروع کیا جب سے میں نے یہ مسئلہ پڑھا، کیا بات. جہاز میں بھی تو نفل پڑھے جا سکتے ہیں، مطلب قیام تو ضروری نہیں ہوتا اس میں. تو جہاز میں آپ نے نفل پڑھے، اور سفر میں جو ہے نفل کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری ان معنی میں نہیں ہے کہ قبلہ رو کی جو شرط ہے وہ نفل میں مقیم کے ساتھ ہے. اس میں آپ کی سواری جہاں جا رہی ہے وہاں آپ رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. سفر کے نفل میں یہ خصوصیت موجود ہے. تو آپ نیت کرنے سے پہلے وہی نفل تو پڑھ لیں، پھر نیت کر لیں، ٹھیک ہے. یہ ممکن ہے. سوال ہے رئیس بھائی کوریا سے پوچھ رہے ہیں کہ حالت احرام میں آئس کریم کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے آئس کریم پاکستانی اسٹائل میں تو وہاں نہیں ملتی. پاکستانی اسٹائل میں ہوتا ہے نا آئس کریم ہے جناب، اس میں یہ ڈال رہے ہیں، وہ ڈال رہے ہیں، شربت ڈال رہے ہیں اوپر سے، لال شربت. ٹھیک ہے، تو ویسے تو لال شربت بھی پکا ہوا ہوتا ہے، کچا نہیں ہوتا. اس میں جو خوشبو وغیرہ ہوتی ہیں آگ کے عمل سے، شیرہ ہوتا ہے نا اصل میں، شیرہ پکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں شیرے میں پکائی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی بس ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں خوشبو تو ہو لیکن وہ کچی خوشبو ہو، اس کا خیال کیا جائے. ٹھیک. عام طور پر جو پیکٹ وغیرہ میں مل رہی ہوتی ہے آئس کریم، تو وہ سارے آگ کے عمل سے گزر کر ہی آئی ہوتی ہے. ایک سوال اور لیتے ہیں حاضرین سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام وقاص محمد سلیم ہے. اس سال الحمدللہ حج کی سعادت ماشاء اللہ. حاصل ہے. میرا سوال یہ کہ حج کے اور احرام میں جب ہم لوگ ہوں گے، اسپیشلی حج کے جو 5 دن ہیں اور عمرے میں بھی پسینہ بہت آتا ہے یا زکام کی، جیسے بھی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ ٹیشو، تو وہ تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے بتا دیں کہ عموماً پسینے کے اور زکام کے جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ اس میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے.
اسپیشلی جو حج کے 5 دن ہیں. یہ ڈبہ دیجیے گا، ڈبہ آپ کر کے بتا دیں. جی آپ کر کے میں ہی بتا دوں سر، آپ بتائیے گا. جیسے یوں ہے، یوں اس کو لے کر کے ٹیشو کو احتیاط کے ساتھ یوں جو ہے نا وہ کر لیا جائے، ایسا ہی ہے. یہ ہے مطلب باقاعدہ اس کو یوں وہ کر کے، اور یوں ذرا دکھائیں، یوں کر کے جو ہے نا وہ کرنے کی بجائے یہ اس کو تو نہیں کرنا، یوں اس کو تھوڑا لپیٹ دیں ٹیشو کو، اور یہ اس طرح لپیٹنے کے بعد اس کو یوں کر کے یوں صاف کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. سر شارٹ تھوڑے جواب آپ دیتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سوال ہمارے یہاں نپٹتے جائیں گے. سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر طواف سے پہلے استلام نہ کر سکیں تو کیا حکم ہوگا؟ استلام کرنا جو ہے وہ عمرے کے لیے جز نہیں ہے، یعنی اگر یہ نہیں ہوا تو طواف نہیں ہوگا یا عمرہ نہیں ہوگا، سنت ہے. اور استلام کے مختلف درجے ہیں، حج اسود کو چومنا یا اور کوئی طریقے عصا لگانا. فی الوقت جو نا وہ حجر اسود کے قریب جانا ممکن ہوتا ہے تو اشارے سے استلام کیا جاتا ہے. تو استلام کرنا رہ گیا ہے، نیت آپ نے کر لی ہے، پہلے چکر سے پہلے نیت ہوتی ہے، آپ نے نیت کر لی، آپ کا طواف شروع ہو گیا. استلام رہ گیا تب بھی طواف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیا طواف کے دوران زمزم شریف پیا جا سکتا ہے؟ کھانے اور پینے میں فرق ہے. اب پانی پیا جا سکتا ہے طواف میں، کچھ کھانا جو ہے وہ ممنوع ہوتا ہے. اگلا سوال کھانے کے متعلق یہ ہے کہ شوگر کے مریض کو اگر شوگر لو ہوتی ہوئی فیل ہو رہی ہے تو اب یہ اس دوران کھجور وغیرہ کھا سکتا ہے تاکہ انرجی بحال رہے؟ دیکھیے بیمار طواف کو روک بھی تو سکتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. مطلب جب بیمار ہے اس کے مسائل تو الگ ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ طواف کی نیت کرنے سے پہلے دھکے لگنے کی وجہ سے اگر بندہ حجر اسود سے آگے چلا گیا ہے تو اب یہ کیا کرے گا؟ پہلے طواف میں، پہلے چکر میں ہاں جی. دیکھیے طواف کی جو ابتدا ہے وہ حجر اسود سے ہونا ضروری ہے. تو اس لیے جب آپ طواف شروع کریں تو عین حجر اسود پر آ کر چلنا شروع نہ کریں. آپ رکن یمانی کی طرف سے چلتے ہوئے آئیں اور تھوڑا پیچھے سے چلتے ہوئے آئیں، تھوڑا قریب پہنچ کر نیت کریں، دل میں نیت کریں میں طواف شروع کر رہا ہوں. عربی میں اگر الفاظ نہیں بھی کہے تب بھی کافی ہے، اور فوراً حجر اسود کے سامنے پہنچ کے استلام کریں اور شروع کر دیں. اگر آپ نے نیت نہیں کی، یہاں تک کہ دھکا لگا، جو بھی وجہ بنی، آپ آگے چلے گئے، تو اس بات کا تو اختیار ہے کہ پیچھے آ جائیں پھر شروع کریں. مطلب وہ شروع کرنا ہوا ہی نہیں، وہ چکر کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو جو طواف پہلا چکر جو ہے نا وہ حجر اسود سے ہی شروع ہوتا ہے. ویل چیئر یا الیکٹرک چیئر طواف کی صورت میں کب استعمال کی جا سکتی ہے؟ جو شخص چلنے سے معذور ہے، چلنے کی ہمت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے پیدل چل کر طواف کرنا واجب نہیں ہے. تو طواف کے اندر پیدل چلنا واجب ہے، اسی طریقے سے سعی کے اندر بھی پیدل چلنا واجب ہے. لیکن جو معذور ہے اور واقعتاً معذور ہے اس کے لیے رخصت ہے. اب رخصت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ذرائع ہیں، جیسے پرانے زمانے میں کھٹولی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، 4 آدمی مل کے جناب اس کو کرسی پہ بٹھا کے اور طواف کروایا کرتے تھے. کیا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ڈولی ہی کہتے تھے. ڈولی کہتے ہیں. ہاں جی. ڈولی کہتے ہیں. جی. تو میں ایک مرتبہ گیا مری سائڈ پہ، تو کہنے لگے کہ بھائی یہاں کوئی مریض بندہ ہو نا، کیونکہ پہاڑوں پہ گھر ہوتے ہیں جی. تو پھر اس کو لانا لے جانا کمال ہوتا ہے. اچھا آج یہ باتیں کی، اگلے دن بارات دیکھی ہم نے. اب جناب وہ دلہن کو واقعتاً ڈولی پہ لے کے جا رہے ہیں، پردے میں تھی. تو یوں ڈولی جو ہے وہ گاؤں دیہات کے لوگ تو جانتے ہیں. ہاں جی. ایک بزرگ ہیں ملتان شریف میں، خواجہ عبید اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے جید عالم گزرے، جلیل القدر عالم ہیں، صاحب تصانیف ہیں. ان کی فارسی کی کتابیں ترجمہ بھی ہوئی ہیں، تفسیر انہوں نے لکھی عربی میں. خواجہ عبید اللہ ملتانی صاحب جو ہیں ان کے مزار پر ڈولی کھڑی ہوئی ہے، ایک دیوار میں لگی ہوئی ہے. میں نے پوچھا کسی سے کہ ڈولی کا کیا مطلب ہے؟ جب مزار کے باہر لکھا ہوا خاصے والی سرکار، میں نے کہا بھی خاصے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے کہ سرائکی میں خاصہ جو ہے نا یہ ڈولی کو کہتے ہیں. حضرت اتنے صاحب تقویٰ تھے
کہ جانور پر سواری نہیں کرتے تھے۔ اللہ، ان کی سوچ یہ ہوتی تھی یہ بے زبان ہے، اپنا دکھ درد تکلیف بیان نہیں کر سکتا، یہ نہ ہو کہ اس پہ زیادتی ہو۔ تو ان کے چاہنے والے اپنے کندھوں پہ ڈولی اٹھا کر لے جاتے تھے، وہ تو یہ قبول کر لیتے تھے کیونکہ وہ اپنا درد بیان کر سکتے ہیں، ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے، ان کا حال احوال پوچھا جا سکتا ہے، کو کہا جا سکتا ہے بھی تھک گئے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ لیکن حضرت جانور پر سواری نہیں کرتے تھے، یہ ان کا خاصہ تھا۔ بات یہ چلی تھی کہ جو قادر نہیں ہے، جو بھی ذرائع ہیں، جیسے آج کل ڈولے نہیں چلتی، ہاں جی، پہلے چلتی تھی جو ہم تصاویر میں بھی دیکھتے ہیں، پرانی تصاویر میں، تو اب جو چیزیں آ گئی ہیں، مثال کے طور پر مسجد سے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ویل چیئر بھی لا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا پورشن بھی اس وقت بنایا گیا ہے کہ وہاں جو الیکٹرک ویل چیئر ہے وہی لی جا سکتی ہیں، تو اس پہ بھی کی جا سکتی ہیں معذور کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ طواف کی دعائیں یاد نہ ہوں تو کیا کریں؟ دیکھیے طواف کی دعائیں جو ہے نا، وہ پہلے تو میں یاد کروں کہ پورے سفر حج کے آپ کو کچھ حصے بنانے پڑیں گے، کچھ ہوم ورک کر رہے ہیں آپ ایک بہت بڑے، جناب ہم یہ تو نہیں کہیں گے اسائنمنٹ پہ جا رہے ہیں، ایک بہت بڑی عبادت پہ جا رہے ہیں۔ تو اس عبادت کا تقاضا ہے کہ آپ ایک اسائنمنٹ بنائیں اور اس اسائنمنٹ میں لکھیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں واجب ہیں، یہ چیزیں سنت موقدہ ہیں، یہ چیزیں مستحب ہیں۔ بعض اوقات ایک مستحب بعض اوقات چھوڑنا پڑتا ہے، جیسے میں نے رمل کی بات کی، سنت موقدہ رمل تو رش کی وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ مستحب تو ہے لیکن یہ چھوٹ جائے تو آپ کو ملال نہیں کرنا، ملال اس معنی میں کرنا ہے کہ کاش مجھے موقع مل جاتا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں میرا تو عمرہ ہی نہیں ہوا، میرا تو حج ہی رہ گیا۔ اب یہ جو دشواری ان کو لاحق ہوتی ہے یہ اور بہت ساری دشواریاں پیدا کر دیتی ہے۔ تو یوں جو طواف کی دعائیں ہیں، یہ جو دعائیں یہ بزرگوں سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ منقول ان معنی میں ہوئی ہوں کہ بھئی اس موقع پہ یہ دعائیں کی گئی ہیں، بزرگوں سے ثابت ہیں۔ بڑی پیاری دعائیں ہیں، بہت پیاری دعائیں ہیں، اور یعنی بعض کلمات وہ ہوتے ہیں نا کہ انسان مانگے تو کیا مانگے، تو یہ وہ کلمات ہیں کہ انسان کو بس بے نیاز کر دیتے ہیں، کہ انسان نے گویا کہ سب کچھ مانگ لیا، ہر چکر میں ایک نئی دعا، ایک نئے الفاظ، ایک نیا ذوق۔ آج کل تو چکر چکر بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو ایک دفعہ عربی میں پڑھ لیں، پھر اردو میں پڑھ لیں، تاکہ آپ ذہن میں تو ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو ذہن نصیب آپ کے پاس کتاب ہے یا موبائل کے اندر ہے تو آپ دعا، یا ویسے ہی یاد ہے آپ کو تو یہ دعائیں مانگیں، یا کوئی بھی دعائیں معصورہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا یہ بہت سارے وظیفوں میں ایک عظیم وظیفہ ہے، بلکہ بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ سارے وظیفوں کا ایک وظیفہ ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مریض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت جو ہے وہ پروگرام کا یہ اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے منڈے کو آپ دوبارہ پروگرام دیکھیں گے احکام حج کی بلا مفتی علی اصغر صاحب کے ساتھ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر، خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔